ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الحج فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور کہ تم لوگ بتوں کی گندگی اور جھوٹ سے کنارہ کش رہو۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ ہم پلہ عبادتوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے، جیسے نماز اور زکوٰۃ۔ اسی طرح قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ ہم پلہ گناہوں کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اور یہاں اللہ عز و جل نے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینے کو شرک کے ہم پلہ گناہ قرار دیا ہے۔ سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ اللہ عز و جل کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو حد سے گزرنے والا اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ جھوٹ بولنا اکبر الکبائر میں سے ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے چوٹی کے گناہ نہ بتا دوں؟ کہتے ہم نے سب نے یک زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے اپنے سوال کو پھر دہرایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے چوٹی کے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ کہتے ہم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہ الفاظ دہرائے، اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کے کہ جو بات اچھی طرح ذہن نشین کروانا ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک سے زائد مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔ 3 مرتبہ دریافت کرنے کے بعد بڑے بڑے گناہوں میں سے 3 چوٹی کے گناہ جو ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب آپ نے ان 3 چوٹی کے گناہوں کا ذکر فرمایا تو ٹیک کو چھوڑ دیا، کمر کو سیدھا کر لیا اور ان 3 گناہوں کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔